بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراسر رحمت، ہدایت اور انسانیت کے لیے مایہ نجات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز مکہ مکرمہ میں کیا، لیکن وہاں قریش نے ہر طرح کی اذیت، ظلم، تمسخر اور دشمنی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ 13 سال کے مکی دور میں جتنی مشکلات اور آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیں، وہ تاریخ انسانیت میں نہ پہلے کبھی دیکھی گئیں نہ بعد میں دیکھی جائیں گی۔ ان لمحوں میں ایک سفر ایسا بھی آیا جسے سفر طائف کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تکلیف دہ ترین مگر روحانی عظمت کا حامل لمحہ تھا۔ یہ سفر اس قدر درد انگیز تھا کہ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سخت ترین دنوں میں سے زیادہ سخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا دن گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طائف کا دن مجھ پر احد سے زیادہ سخت تھا۔ اس ایک جملے سے اس سفر کی شدت اور آزمائش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سفر شوال 10 میں اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور محافظ حضرت ابو طالب وفات پا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی انتقال فرما چکی تھیں۔ اس سال کو اسلامی تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ دشمنی پہلے بھی شدید تھی، لیکن اب تو وہ کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے تھے۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مکہ کے باہر دوسرے قبائل کو دعوت دی جائے، شاید وہاں سے کچھ اہل دل ہدایت قبول کر لیں اور اسلام کے لیے کوئی نئی راہ ہموار ہو سکے۔ مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ وہاں بنو ثقیف نامی قبیلہ آباد تھا، جو اپنی طاقت، دولت اور شہرت میں ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید لے کر وہاں پہنچے کہ شاید یہ لوگ نرم دل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر غور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بے حد وفادار اور جانثار ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے کے 3 سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت وقار، حلم اور محبت کے ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی وحدانیت، آخرت، اخلاق، انسانیت اور حق کے راستے کی طرف بلایا، لیکن تینوں سرداروں کا رویہ انتہائی بدتمیزی، گستاخی اور تمسخر آمیز تھا۔ ایک نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے؟ اگر یہی بات سچی ہے تو پھر آپ جیسا شخص کیوں منتخب ہوا؟ دوسرے نے کہا، میں کعبہ کے پردے پھٹتا ہوا دیکھ لوں تو بھی آپ کی نبوت پر یقین نہیں کروں گا۔ تیسرے نے طنزاً کہا، اگر واقعی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو میں آج سے خدا کے ساتھ جھگڑا شروع کر دوں گا۔ ان کی باتیں دل زخمی کرنے والی تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور حلم کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ جب وہ لوگ دلیل سے قائل نہ ہوئے تو انہوں نے اوباش لڑکوں، غلاموں اور شہر کے بدتمیز لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ شور مچاتے، گالیاں دیتے اور پتھر برساتے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر بنا کر کھڑے ہو جاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ چوٹ نہ لگے۔ اس قدر پتھر مارے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے
خون بہہ نکلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے اور قدموں کے نیچے جم گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ یہ منظر تاریخ کا شاید سب سے دردناک منظر تھا۔ ایک نبی جو انسانیت کے لیے رحمت ہے، جس نے کسی کو تکلیف نہیں دی، جس نے ہمیشہ خیر کی بات کی، آج لوگوں کے ظلم کے نشانے پر تھا۔ کئی میل تک اس اذیت کو برداشت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ عتبہ اور شیبہ تک پہنچے، جو مکہ کے 2 بڑے سرداروں کا باغ تھا۔ وہاں ایک انگور کی بیل کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جسم خون آلود، دل زخمی، جسمانی تکلیف شدید، مگر زبان پر شکایت نہیں، ہونٹوں پر فریاد نہیں، صرف اللہ سے رابطہ۔ اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا فرمائی جو روح کو ہلا دیتی ہے، دلوں کو نرم کر دیتی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد دل کی گہرائی بیان کرتی ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر چڑھ دوڑے، یا کسی ایسے کے حوالے جو میرے معاملے کا مالک ہو جائے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ یہ دعا ایک نبی کی اپنے رب سے محبت، عاجزی اور توکل کا وہ عظیم ترین اظہار ہے جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درد اور دعا کو قبول فرمایا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام باغ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، ساتھ میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی لائے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی قوم کی گستاخی سن لی۔ اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ان پر الٹ دوں تاکہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پوری انسانیت کے لیے رحمت ثابت کرتا ہے، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ شاید ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں جو اللہ کو پہچان لیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے فرما بردار بن جائیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی گئی، بلکہ خیر ہی خیر کی امید رکھی گئی۔ اس دوران باغ کے مالکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر اپنے نوکر عداس کے ہاتھ انگور بھجوائے۔ جب عداس نے انگور پیش کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہا۔ عداس نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہاں کے لوگ تو یہ الفاظ نہیں کہتے۔ بات چیت آگے بڑھی تو عداس کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ عداس نینوی کا رہنے والا تھا اور یونس کو اپنا نبی مانتا تھا۔ جب اسے حقیقت کا علم ہوا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دے کر مسلمان ہو گیا۔ یہ سفر طیف کی پہلی کرن امید تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تھکن، زخم اور کمزوری کے باوجود اللہ پر مکمل بھروسہ کے ساتھ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت دیا، اور اس کے بعد اللہ نے جو اعزاز عطا کیا وہ اسراء اور معراج کی صورت میں تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ طیف کے صبر کے بعد اللہ اپنی رحمت کا سب سے بڑا دروازہ کھولتا ہے۔ سفر طیف ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے بڑی تکالیف میں بھی اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ صبر، حلم اور رحمت کا آئینہ ہے۔ دشمنوں کے لیے بھی خیر چاہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پر توکل انسان کو ہر آزمائش سے بلند کر دیتا ہے۔ سختیاں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی عظمت کی بشارت ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ اپنی تکالیف سے زیادہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے وہ دکھوں میں بھی مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔